تمہیں اولیاء اللہ کی طاقت کا کیا اندازہ، تمہیں ان کی شان کا کیا پتہ کہ اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہوتی ہے، کیا طاقت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال۔ حضرت عبداللہ ابن صوب ابو مسلم الخولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس دجال یعنی کہ اسود عنسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم الخولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں تمہاری بات نہیں سن رہا۔ اس نے پھر فرمایا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب اتنا سننا تھا، اسود عنسی دجال وہ جلال میں آتا ہے اور اپنے غلاموں کو، اپنے خادموں کو حکم دیتا ہے کہ آگ جلائی جائے اور اسی آگ میں ابو مسلم الخولانی کو ڈال دیا جائے۔ حضرت ابو مسلم الخولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس آگ میں ڈال دیا۔ دنیا نے دیکھا، وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے تمام کی آنکھیں کھلی کی کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو مسلم الخولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آگ میں بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آگ میں وہ نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ جب دیکھ کر کے وہ پریشان ہو گیا، نکال دیا گیا انہیں آگ، ان کے لیے سلامتی ہو گئی۔ پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ابو مسلم الخولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینۃ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں یعنی کہ بیچ میں بٹھایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کا بے پناہ فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے مجھے اب تک نہیں مارا کہ جب تک کہ اس نے مجھے ایسے شخص سے نہ ملوا دیا جس کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا ہے جو معاملہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا۔